سال 2022 اور بطور وزیر اعلیٰ جی بی اور پاکستان کے لیے کیسا تھا؟ تو 2022 کا سال جو ہم دیکھ رہے تھے وہ ایک ڈیفرنٹ سال دیکھ رہے تھے پاکستان کے لیے. فیکٹری آنرز کے بڑے بڑے کہ آپ ہمیں 25,000 بندہ دے سکتے ہیں جاب کے لیے, آپ ہمیں 20,000 بندہ دے سکتے ہیں, آپ ہمیں 5,000 بندہ. اتنی پوزیشنز تھیں. سندھ کی گورنمنٹ بڑا اس وقت چیخ رہی تھی اور اپنے حساب سے انہوں نے بڑا صاحب ایسے کر کے بیٹھے تھے بڑا لا کا واسطہ بند کر دیں. اللہ نے بڑی مدد کی دیکھیں. اور لیکن اس میں ایک چیز, پاکستان بیسٹ پرفارم ٹاپ 3 پہ رہا ہے. جی وہ تو سارے انڈیکیٹرز بتاتے ہیں. آج انہوں نے ٹریڈ سارا بند کر دیا. انہوں نے کہا ٹریڈ سارا بالکل وہی پالیسی, خوف زدہ پالیسی, خوف کی, ڈر کی, کرائسس کی. جی بی کا سب سے بڑا اس وقت پرابلم کیا ہے؟ بات یہ فاروقی صاحب کہ جی بی کا بھی وہی مسئلہ ہے جو پورے ملک کا مسئلہ ہے, اور وہ ہے یہ امپورٹڈ حکومت. کل مجھے کو بتا رہا تھا کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ والے پوچھ رہے تھے کہ یہ فوڈ گندم خریدنے کے لیے پیسے دینے, تو مطلب ان کے پاس پیسے ہیں. From the Islamabad studios of Bore Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. ویسے تو سال ختم ہونے میں ایک دن باقی ہے, لیکن تکنیکی طور پر نیشنل ڈیبیٹ سال 2022 کا آج آخری پروگرام ہے. سال 2022 رنج و غم کی کئی داستانیں چھوڑ گیا. 2022 میں ابتدا میں ہم نے رجیم چینج آپریشن کا فسانہ سنا, سائفر کی بات سنی, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئی. ہم نے دیکھا کہ راتوں رات عدالتیں کھلیں اور معاملات کیا ہو گئے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صحافیوں کو برہنہ کیا گیا, ان کے کپڑے اتارے گئے, ان کو بولنے کی سزا دی گئی. ارشد شریف شہید کا بہیمانہ قتل کینیا میں ہوا. اس کے بعد پاکستان کے اندر پے در پے روزانہ کی بنیاد پر نئی خبریں آنا شروع ہو گئیں. پنجاب بڑا بھائی سمجھا جاتا ہے, وہاں وزیر اعلیٰ کی سیٹ میوزیکل چیئر بن کر رہ گئی. اس کے بعد ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی بازگشت, افواہیں زبان زد عام رہیں. آج وفاقی وزیر قانون نے اس طرح کے کسی مجوزہ سیٹ اپ کو رد کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. عام انتخابات اگر اسمبلیاں وقت پورا کرتی ہیں تو اپنے ٹائم پر ہوں گے اور 60 دن کے اندر ہوں گے 2023 کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ آج اس سال کی آخری قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, اور اس اجلاس کے اندر بہت ساری باتیں ڈسکس ہوئیں. یہ کہا گیا کہ نیکسٹ ایئر یعنی ایئر 2023 کے جنوری کے دوسرے دن اس کو مزید جاری رکھا گیا. اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ دہشت گردی کا سر کچلا جائے گا. پاکستان کو جو معاشی چیلنجز درپیش ہیں ان کے حل کے اوپر بھی مزید بات چیت ہوئی. آج ایک اور سرپرائز ملا, وہ یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا تھا اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کو مؤخر کرنے کا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا اور کل یعنی 31 دسمبر کو الیکشن کرانے کا حکم جاری کیا ہے. تو یہ پورا سال ٹوسٹس کے ساتھ بھرا ہوا ہے. پورے سال کے اندر پہلے دن سے لے کر آج تک یعنی رجیم چینج آپریشن کے اس فلسفے سے لے کر اب تک یعنی ووٹ کو عزت دو اور عوام کے لیے الیکشن کراؤ یعنی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم کے معاملے تک مسلسل ٹویسٹ اینڈ ٹرن چل رہے ہیں. اگلا سال کیسا ہوگا, بہت بڑا سوال نشان ہے. کیا ہم عام انتخابات کی جانب جائیں گے, بہت بڑا سوال نشان ہے. ساتھ ساتھ جو گزشتہ سال ہوا یعنی جو ابھی سال ختم ہونے لگا ہے, اس سال کے اندر جو کچھ ہوا اس کے اوپر حکمراں جماعت سے متعلق لوگ کیا دل میں جذبات رکھتے ہیں. آج کی نیشنل ڈیبیٹ میں اسی پر بات چیت ہوگی. ایجنڈا آن دا نیشنل ڈیبیٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے ٹرینڈنگ ٹونائٹ کی. ٹرینڈنگ ٹونائٹ آج کا ہمارا ہیش ٹیگ ہے ہیپی نیو ایئر. ہیش ٹیگ ہیپی نیو ایئر. مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں. آپ میرا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ بول نیوز پر ملاحظہ کرتے ہیں. آن دا ڈیبیٹ ٹونائٹ آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں گلگت بلتستان سے پاکستان تحریک انصاف کے سیزنڈ ویری ینگ پولیٹیشین اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب خالد خورشید خان صاحب. میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید خان صاحب کو سال 2022 کے اس آخری پروگرام میں یعنی 1-on-1 نیشنل ڈیبیٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں. سر آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور جب بھی آپ کو اسٹوڈیوز بلایا جاتا ہے آپ وقت نکالتے ہیں, اس کے لیے آپ کی بڑی مہربانی. سب سے پہلے سال 2022 سر آپ کی نظر میں بطور پاکستان تحریک انصاف کے گلگت بلتستان سے سیزنڈ پولیٹیشین اور بطور وزیر اعلیٰ جی بی اور پاکستان کے لیے کیسا تھا؟
ایک بھیانک خواب. بھیانک خواب کیسے؟ دیکھیں مجھے یاد ہے 17 دسمبر کو خان صاحب سکردو آئے تھے. وہ -5 -7 پہ خان صاحب کا ایک ہم نے پبلک گیدرنگ کی تھی. جی بہت بڑی گیدرنگ تھی. تو ایئرپورٹ پہ ہم نے لنچ ارینج کیا ہوا تھا ہلکا سا ادھر. تو ہمارے پاس وہ ویدر کی اتنی ونڈو تھی, آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی ملی تھی. تو وہاں پہ ڈسکشن پہ خان صاحب نے مجھے ایک نیوز دی کہ ہمارا جو GDP گروتھ ہے وہ 6% پہ آ رہا ہے. تو میں بڑا خوش ہوا, حیران ہوا. پھر خان صاحب نے تھوڑے سے اور فگر بتایا. میں نے کہا سر اگر اس طرح ہو گیا تو ہمارا تو ڈیٹ ٹو GDP ہے وہ بھی کم ہوگا, کہ مطلب وہ جو آپ کے انکم کے حساب سے آپ کے اوپر لون ہے ایکچوئل وہ آپ کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے. ایسا ہی. تو اور پھر کچھ اور فگرس تھی, اور خان صاحب بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے تھے اس کے اوپر, اور بڑے خوش تھے کہ جس حساب سے ہماری اکانومی, کووڈ سے ہم نکلے, کووڈ میں اچھا پرفارم کیا. تو 2022 کا سال جو ہم دیکھ رہے تھے وہ ایک ڈفرینٹ سال دیکھ رہے تھے پاکستان کے لیے, کہ اس میں یہ 17 دسمبر 2021 کو آپ یہ بات ڈسکس کر رہے تھے. تو 2022 کا جو پاکستان تھا وہ, اور گلگت بلتستان, وہ ہم ایک ڈفرینٹ پاکستان, ڈفرینٹ گلگت بلتستان دیکھ رہے تھے. گلگت بلتستان کے لیے ہماری ایک کمیٹی بنائی تھی. خان صاحب پہلے وزیر اعظم تھے جنہوں نے ہمارے یوم آزادی کے اوپر شرکت کی. پھر پہلے وزیر اعظم تھے جنہوں نے آئینی حقوق کی بات کی, وعدہ کیا, کمیٹیز بنائی, ہم اپوزیشن سب ایک ساتھ بیٹھے, کیونکہ یہ کسی ایک پارٹی یا جماعت کا تو نہیں تھا, یہ پورے GB کا اور پاکستان کا تھا. جی. تو وہ تقریباً ہمارا فائنل ہونے والا تھا. تو 1-2 مہینے میں جو ہماری چیزیں تھیں وہ ہم سارٹ آؤٹ کر کے ہم نے نیشنل اسمبلی میں بل ٹیبل کرنا تھا. تو ایک 70 سالہ محرومی کا خاتمہ GB کے حوالے سے اگر مجھ سے پوچھیں تو ایک یہ ہمارے آنکھوں کے ایجنڈے پہ تھا, ایجنڈے پہ کیا ہمیں منزل واضح نظر آ رہی تھی اور چیزیں ہو رہی تھیں. اور پاکستان کے لیے GDP گروتھ کا, اب دیکھیں پاکستان اور ڈیولپ کنٹریز جیسے چائنا, ہمیں فرق کیا کہ چائنا اور ہم میں فرق یہ ہے کہ چائنا نے پچھلے 25, 30 یا 40 سال میں کنٹینیوس 6 سے 8% کے بیچ میں GDP گروتھ انہوں نے مینٹین رکھی ہوئی. ہم مطلب میرے خیال میں مشرف تھا اس میں کہیں 6% یا اس کو کہیں ہم نے ٹچ کیا. تو یہ پچھلا 5.74 تھا, یہ 5.94 پہ ہم اینڈ کر گئے, کچھ اس طرح کا. اور وہ دسمبر کے بعد ایک ماحول اس طرح کا بنا جی, ایک تو لانگ مارچ, اور کہا کہ یہ سائفر والا معاملہ نہیں, وہ بعد میں آ گیا, وہ مارچ کے بعد, وہ مارچ میں آ گیا کہ یہ ہو رہا ہے, کیا کہتے ہیں, عدم اعتماد آ رہا ہے. اور سب جہاں پہ بھی بیٹھے سب مارچ کا مطلب سپٹمبر سے ایک ڈیٹ آ رہی تھی, ہم سن رہے تھے, کوئی یہ سب بیٹھا, ہم کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا یا مینٹل ہو گیا. مارچ کی ڈیٹ سب دے رہے تھے کہ مارچ میں کچھ ہونے والا ہے, مارچ میں یہ ہونے والا ہے, اور وہ ہو گیا. تو مارچ میں ہو گیا. اور یہ شروع کی ایک مطلب پلاننگ تھی, یا اکثر سننے میں آتا ہے لنڈن پلان تھا, تو کیا تھا کیا نہیں تھا ہمیں نہیں پتا. بہرحال یہ ہو گیا. بہرحال کچھ پلان تھا, تبھی تو آپ کو پہلے پتا چلا. کچھ پلان نہیں, مطلب مارچ سب کو. اب بات یہ تھی کہ اس پہ اگر وہ آخری 6 مہینے میں یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی نہ ہوتی پاکستان کے اوپر, تو یہ ہم 6 پہ نہ جاتے, ہم شاید 6.5 پہ اینڈ کر جاتے. ٹھیک. اور مجھے یاد ہے کہ ہمارا ایک تھا کہ ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر نہیں, تو ہم لوگوں کو گلف نکالیں, جابس کس طرح ہم کر سکیں, کس طرح اسکل ڈیولپمنٹ. اور یقین جانیے مجھے کنٹینیوس 2021 کے مڈ سے مجھے کنٹینیوس کالیں آ رہی تھی فیکٹری آنرز کے بڑے بڑے کہ آپ ہمیں 25,000 بندہ دے سکتے ہیں جاب کے لیے, آپ ہمیں 20,000 بندہ دے سکتے ہیں, آپ ہمیں 5,000 بندہ. اتنی پوزیشنز تھیں فیصل آباد میں, سیالکوٹ میں, لاہور میں, بلکہ ہم آپ کو ایڈورٹیزمنٹس بھیج دیں گے ہمارے پیجز سے چلیے کہ یار اگر کسی نے جابس کر, اور بڑی اچھی سیلری, مطلب آپ کو 25 مطلب ایک لیبر کے لیے 25-30 ہزار سیلری, رہائش فری, اور آپ کی ٹرانسپورٹیشن فری, الیکٹریسٹی فری, کھانا فری, اور اس کے اوپر 25-30 ہزار ٹیک اوے. نوکریاں تھیں, بندے نہیں مل رہے تھے. تو یہ پاکستان تھا جو اب ہم دیکھ رہے تھے, اور ہم بڑے ایکسائٹ, ہم نے کہا یار امپورٹس میں ہم یہ کریں گے, اور اسی کے اوپر ہم اپنا پلان سیٹ کریں. 2022 کا آ گیا, پولیٹیکل ایک انسرٹینٹی آئی, اور جس وقت ہمارا تقریباً ڈاکیومنٹ ہو گیا, اور ہم 21 مارچ سے پہلے ٹارگٹ کر رہے تھے کہ ہم 23 مارچ ہسٹوریکل ڈے ہوگا, ہم 23 مارچ کو ہم اپنا ٹیبل کریں گے. میرے ساتھ اپوزیشن کے ممبرز ہیں, وہ بھی گواہ ہیں. صحیح. کہ ہم کو کوشش کر رہے تھے اس کو کریں. بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ کہیں پہ کسی کا اگر اختلاف آ جائے تو یہ کنسنسس کے ساتھ ہم نے کرنا تھا, تو ہمیں تھوڑی دیر سویر ہوئی. 9 مارچ کے 10 مارچ کو ٹیبل ہو گیا, اس کے بعد ساری چیزیں رک گئیں, اور ہم امید میں تھے کہ یار نہیں ہوگا, یہ مطلب اس طرح کا نہیں ہوگا. تو اس کے بعد جو چیزیں
نکلتی گئیں ایک کہ کس طریقے سے یہ حکومت ٹاپل ہوئی ہے، کہ کون سے ہاں، اور پھر کون سے، اور ایک پھر جب باہر کے اوپر اشارہ دیا گیا کہ باہر سے حکومتوں نے، پاورز نے اسپیشلی اس چیز کو انفلوئنس کیا ہے، تو اور پھر ہمارا ایک ماضی بھی رہا ہے ملک کا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، 75 سالہ تاریخ ہے سیاست کی۔ مطلب میں بچپن سے اسپیشلی آرٹیکلز پڑھتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ 3 ہیں، اللہ، امریکہ اور آرمی، یہ ہر آرٹیکل میں لکھا ہوتا تھا، تو امریکہ ہمیشہ ٹاپ پہ ہوتا تھا۔ تو یہ کوئی مطلب ہمیں بچپن سے ہم نے یہ سارا آرٹیکل نیوز پیپرز پہ صحافی سینئر کالم نگار لکھتے تھے، تو یہ ایک اور نئی شکل آئی اس چیز کو، اس کو مطلب بالکل انڈورسمنٹ ہے۔ تو اس کے بعد جو صورتحال نکلی اور پھر لوگوں کا ریئیکشن ہو گیا اور عوام کا شفٹ ایک طرف آ گیا ایک پارٹی کے ساتھ، اور پھر خالد خورشید خان صاحب، جس طرح آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک پروگریسنگ پاکستان کی طرف ہم جا رہے تھے، پروگریسو پاکستان مزید انہانس ہو رہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئی بائی اینی مینس، اسی طرح سے تاریخ میں پہلی دفعہ کسی آؤسٹڈ وزیر اعظم کے حق میں پبلک اتنی بڑی تعداد میں نکلتی ہوئی نظر آئی۔ از اٹ رائٹ اور رانگ؟ 2022 وٹنس کر گیا اس چیز۔ بالکل، تو کئی نئی چیزیں ہم نے دیکھی، لیکن وہ ہمارے لیے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک قومیں ہمیشہ مطلب غلطیوں سے سیکھتی ہیں اور آگے پھر زیادہ وہ کامیاب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو تکلیف کا مرحلہ ہے، شاید ایک ایسا ہو کہ بحیثیت قوم ہمیں ایک ایسا تجربہ ہوا، تلخ تجربہ، اور آگے شاید اس کے جو بھیانک نتائج ہمیں ملنے والے ہوں جب دیکھیں، تو ہم شاید زیادہ ایک قوم بن جائیں اور زیادہ محنت کریں، اور کس طریقے سے دوسرے اقوام عالم نے اپنے آپ کو ممتاز کرنا، شاید یہ ایک اس کا پہلا سٹیپ ہو۔ پہلا سٹیپ ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ 2023 جو آپ نے پچھلے واقعات دیکھے ایک سال کے اندر، 2023 2022 سے بہتر ہوگا، یا آپ ابھی اس آج کی یعنی 30 تاریخ میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، پاکستانی قوم کے بارے میں آپ ایک یاد رکھیے گا کہ جو پچھلے 10 15 20 سال میں ہم نے وقت گزارا وار آن ٹیرر کے اوپر، اور جتنی مشکل اس ملک اور ریاست کو پیش آئی، اتنی شاید ہی کسی کو، اب آپ تمام مسلم ممالک کو دیکھیں، وہ ان کے جو چیلنجز تھے اتنے، مطلب ہمارے جو چیلنجز تھے وہ ان کے نہیں تھے، وہ کلیپس کر گئے، اور وہ ایک زبان بولنے والے، ایک کلچر کے، ایک قوم قبیلے کے لوگ۔ پاکستان کو آپ دیکھیں تو پاکستان ایک ڈیفرنٹ ایک سٹوری ہے پوری، لیکن سٹل پاکستان نے ان سب کے کمبائن چیلنجز سے بڑے چیلنج کو اوور کم کیا۔ تو جب ایک مشکل آتی ہے تو اس کے بعد ایک سنہرا دن بھی آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں، مجھے پورا بھروسہ ہے اس قوم کے اوپر کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مشکل ٹائم ہے اس سے ڈیفینیٹلی بہت بہتر ٹائم آ رہا ہے۔ پاکستان بنا ہی عظمتوں کے لیے، وہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو طور طریقے ہیں، ہم نے اپنے جو عادات ہم نے شاید منحیث القوم اپنائی تھی، وہ اس لائن پہ نہیں تھی، شاید یہ ایک جھٹکا ہو اس چیز کو ہمیں جگانے کے لیے ہم سے، کیونکہ اب جو آگے آ رہا ہے نا، دیکھیں 2022 کا سال اور 2019-20 کا سال، اس میں ایک چینج، میں فرق آپ کو بتاتا ہوں۔ جی پلیز۔ جب خان صاحب تھے تو اس میں کووڈ آئے، ٹھیک ہو، جب خطرناک کووڈ آئے، یہاں پہ کل بھی میری کسی اپنے اپوزیشن کے دوستوں سے بات ہو رہی تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے دور میں فلڈ آیا۔ تو دیکھیں، فلڈ آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی فلائٹس رکی ہیں، آپ کی ٹریڈ رکی ہے، آپ کی ٹرانسپورٹیشن رکی ہے، بزنس دنیا کا، ورلڈ کا نہیں رکا، بلکہ یہ اور زیادہ تیزی سے گلوبل کرائسس تھا، وہ جو کووڈ تھا وہ تو اوور آل ایک ڈفرینس، لیکن اس میں جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی وہ تنہا کھڑی رہی، خان صاحب، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، سب کاروبار کھلے گا، اور سب یہ ان کے خلاف چل رہے تھے، معیشت کے ہاتھ باندھ کے بھی بیٹھے ہوئے تھے کراچی میں، ہم معیشت پہ رسک نہیں کر سکتے، ایک عام آدمی کا کیا حال ہوگا، ایک غریب دیہڑی دار مزدور کا کیا حال ہوگا، یہ الفاظ شاید اس وقت بھی میڈیا خلاف باتیں کر رہا تھا، ہنس رہا تھا، کرٹیسائز کر رہا تھا۔ مجھے یاد ہے سندھ کی گورنمنٹ بڑا اس وقت چیخ رہی تھی، اور اپنے حساب سے انہوں نے صاحب ایسے کر کے بیٹھے تھے، بڑا ایک بڑا لاک ڈاؤن، اور بعد میں جب ہم ایک دفعہ میٹنگ میں پی ایم ہاؤس میں بیٹھے تھے ہم سارے، تو وہ ایک فگرز آ رہی تو سندھ کووڈ میں سب سے اوپر تھا، تو میں ہنس رہا تھا کہ لاک ڈاؤن بھی انہوں نے کیا، ہر قسم کی SOP، پھر بھی باقی سارے صوبے بہتر رہے، اللہ نے بڑی مدد کی دیکھیں، اور لیکن اس میں ایک چیز، پاکستان بیسٹ پرفارم ٹاپ 3 پہ رہا ہے۔ جی وہ تو سارے انڈیکیٹرز بتاتے ہیں۔ آج جب PTI کی گورنمنٹ نہیں رہی، PDM آ گئی، تو
17-18 बिलियन डॉलर्स अकाउंट में पड़े हुए थे जी। हम जिस वक्त आए तो हमारे पास तो इतना नहीं, हमारे कुछ भी पास नहीं था 7 बिलियन डॉलर कुछ भी नहीं था। मतलब इस पोजीशन में जो ये बैठे हुए थे तो हम उस वक्त उस पोजीशन पे थे। कभी आपने वो बेचैनी या वो देखा, लीडरशिप होती ना वो कभी भी बेचैनी क्रिएट नहीं करती, लीडरशिप इत्मीनान देती सर है। हो सकता है ये आए ही बेचैनी क्रिएट करने के लिए हो। ये भी तो एक क्वेश्चन आपने कहा ना फर्क। अब यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले, मुझे एक याद है, PMLN मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक वो डॉलर अकाउंट सारा सीज किया था, तो हम 35 के पता नहीं $40 रुपए का $1 था, वो 60 पे चला गया था, और वो एक बहुत बड़ा झटका लगा हमारी इकोनॉमी को। तो दूसरा इन्होंने ट्रेड सारा बंद कर दिया। जी जी। इन्होंने कहा ट्रेड सारा बिल्कुल वही पॉलिसी, खौफजदा पॉलिसी, खौफ की, डर की, क्राइसिस की। मतलब जब इससे बड़ा क्राइसिस हो नहीं सकता कि जब आपको पता चले कि आपकी लीडरशिप या आपके जिम्मेदार डर गए हैं, उनके पास कोई हल नहीं है, कोई इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इससे बड़ा क्राइसिस और कोई वो नहीं होता। असल क्राइसिस तो ये है ना कि इल मैनेजमेंट हो और वो शक्ल से साइकोलॉजिकल क्राइसिस में एनालाइज करना, तो ये दो बड़े वेरी राइट सर। तो हुआ क्या, हमारी इंपोर्ट्स बंद हो गई, हमारी एक्सपोर्ट्स बंद हो गई। हम इंपोर्ट बेस एक इकोनॉमी है। पोर्ट पे इस वक्त कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है, कितनी आपकी फैक्ट्रीज बंद हुई हैं। अब वो फैक्ट्रीज बंद होने के बाद उनके कितने टैक्सेस आएंगे। आपने अगर सिर्फ एम्प्लॉयज़ के टैक्स के ऊपर और कुछ बिजनेसेस के ऊपर, सर्विस इंडस्ट्री या इस तरह के उसके टैक्स के ऊपर मुल्क चलाना है तो वो अलग बात है। पिछली दफ़ा 6,700 के 7,000 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट हुआ था। इस साल कितना टैक्स कलेक्ट होगा? पोर्ट्स बंद हैं आपके इंपोर्ट्स बंद हैं, आपकी फैक्ट्रीज बंद हैं, तो आप अगले साल का बजट क्या देंगे? जो क्राइसिस है, अब डॉलर ना होने का क्राइसिस एक डिफरेंट है। आपके पास पाकिस्तानी रुपया ही नहीं, तो उससे बड़ा क्राइसिस आप सब अब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप पैसे छापें। वेरी राइट सर। सर अब जरा करंट इवेंट्स पे भी आ जाते हैं ना। आखिरी महीना जाते जाते बड़े बड़े सरप्राइजेस दे गया। अब आप देखें ना कि इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद के वो मौखर कर दिए थे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि 31 को होंगे, यानी कल, यानी विद इन फ्यू आवर्स इलेक्शन कंडक्ट करने का कहा गया है। कैसा लग रहा है आपको? इलेक्शन कमीशन, इतने दिन से तो एक्टिविटीज सारी पोस्टपोन हो चुकी थी, एकदम से फिर इंतखाबात में जाना, फिर भी आप लोग समझते हैं आप लोग जीतेंगे अगर होते हैं तो? देखें, ये पोस्टपोन ही इसी वजह से हो रहे थे कि हम जीत रहे थे। अगर हम ना जीतने की पोजीशन तो अब तो हो रहे हैं, आप बताएं आप भी जीतेंगे अगर हो गया तो? 31 एक दिन रह गया, कल सुबह इलेक्शन। अब मेरे ख्याल में किसी भी जर्नलिस्ट को ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि इलेक्शन हुए तो क्या आप जीतेंगे। वो तो सबको है। सवाल उस वक्त पैदा होना चाहिए जब हम नहीं जीते। इस वक्त क्वेश्चन आपको उस वक्त नहीं पैदा करना चाहिए पूरे सिस्टम के ऊपर, इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, या जितना कम टाइम फ्रेम दिया गया, इस सब के ऊपर क्वेश्चन उस वक्त रेज होगा जब PTI हारेगी। बाकी तो एविडेंट है, सबको पता है कि ये। चलिए इसको मैं एक और तरीके से रिफ्रेज कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म दे दिया है कि 31 को ही कराएं। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन 31 को ही कराएगा या कोई बीच का रास्ता निकालेगा? बीच के रास्ते, वो क्या कहते हैं, नजरिए ज़रूरत, ये तो अभी तक चल रहा है। अब मुझे नहीं पता इसका कि वो कोई और एक्सक्यूज़ लेके आएंगे या क्या पता उन्होंने अपनी कोई तैयारियां पूरी कर ली हों और वो इलेक्शन पे चले जाएं। बहरहाल PTI किसी भी हालात पे तैयार है इलेक्शन करने के लिए, और बिल्कुल हालात कभी भी साजगार नहीं रहे जब भी हमारी पार्टी मरकज़ में हुकूमत से हटी है। हमने पंजाब की हुकूमत जिन हालात में की, हमने इलेक्शंस किए, हमने वफाक के जो इलेक्शंस जिन हालात में किए, तो जितने भी मुश्किल हालात होंगे हम इंशाअल्लाह ताला एज अ पार्टी बलदियाती इलेक्शन के ऊपर अंदर जाएंगे, और अल्लाह मालिक है, अल्लाह नतीजा देने वाला, और हम पुरुमीद हैं मुल्क के लिए, अपने लिए पर उम्मीद है कि जीतेंगे तो आप ही जीतेंगे। एक ब्रेक आता है ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खालिद खुर्शीद खान साहब CM गिलगित बल्तिस्तान है। इस साल की उनकी आखिरी मुलाकात खान साहब से हुई कुछ दिन पहले। ज़ाहिर है अब मिलेंगे तो फिर नेक्स्ट ईयर में मिलेंगे, यकम के बाद जब भी होगी मुलाकात होगी। तो इस साल की ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। तो उस मुलाकात में उन्होंने खान साहब को कैसा पाया, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, खान साहब क्या करना चाहते हैं, उनकी तवक्कुआत के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं नहीं हो रही हैं। आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। मैं चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खान साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। सर, ब्रेक से पहले मैं सवाल छोड़ के गया था और वो था खान साहब से आपकी आखिरी मुलाकात, यानी इस साल की आखिरी मुलाकात ही इसको तस्वर किया जाए। ज़ाहिर है अब रात के किसी वक्त आपको मैसेज आ जाए, आपको जाना पड़ जाए, अलग बात है। वेल, एज ऑफ नाउ इट वाज द लास्ट मीटिंग विद खान साहब। कैसा आपने उनका मोराल पाया इन हालात में, जिन हालात में ये कहा जा रहा है कि टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ सकता है? गो के वज़ीर कानून इसको रद्द कर चुके हैं। वो कहते हैं असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें, हमने 60 दिन के अंदर इंतखाबात कराने हैं 2023 में। अगेन ये एक अफवाह नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि टेक्नोक्रेट्स के इंटरव्यूज़ हुए हैं और ऐसा कुछ हो सकता है। फाइनेंशियल एमरजेंसी की बात चल रही है, इंतखाबात ना होने की बात चल रही है, असम्बलियाँ तहलील नहीं हो पा रही, इस्तीफ़े मंजूर नहीं हो पा रहे। उस सिचुएशन के अंदर एक आपका जो लीडर है उनको आपने कैसा पाया वहाँ पे? काम, कॉन्फिडेंट, पुरसुकून, पुरअज़म। बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन। उनको लगता है कि इंतखाबात हो जाएंगे? देखें, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना, बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये खान साहब का नहीं है, बेसिकली ये मुल्क का चैलेंज है। आप इस वक्त ये हमारी PDM लीडरशिप जहाँ पे भी जा रही दुनिया में, वो आके कह रहे हैं हाँ ठीक है हम आपको इकोनॉमिक सपोर्ट देंगे, लेकिन एटलीस्ट आप इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से तो निकलें, कोई इलेक्शंस कराएं, कोई इलेक्शन करके आ जाएं, मतलब कोई भी आ जाए। जिस तरह अब जैसे टर्की है हमारा दोस्त है जी, तो हम वहाँ पर जो भी प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, हम उससे बात करेंगे, क्योंकि टर्की और टर्की के अवाम हमारे लिए। तो पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनके लिए ये माने नहीं रखता कि ऊपर हुक्मरान कौन है। बेशक उनकी चलो पसंद भी होगी कि कोई अच्छा हुक्मरान हो मुल्क के लिए, जो आपके दोस्त ममालिक है, लेकिन उनके लिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान भी ज़रा स्टेबिलिटी के ऊपर वो हो जाए। आप इनके साथ अभी कोई इनके साथ आप बात करे और इनके अपने हालात क्या हैं क्या पता नहीं है लोगों को, कितने दिन है कितने दिन है कितने दिन, और जिस दिन इलेक्शन हो गए ये किधर है किधर नहीं इनको खुद नहीं हो रहा है, इनको खुद तो किसी और इन्वेस्टर्स आपने लेके आना है। इन्वेस्टर्स क्या आएंगे? आपकी यहाँ कंपनियां बंद हो रही हैं, इन्वेस्टर्स लेके आने, तो कौन सा बंदा आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट हो तो आप इस हालात में, इस गैर यकीनी हालात में सवाल नहीं पैदा होता। मैं इस अभी मतलब हम जब अभी लंदन गया तो मुझे कई ओवरसीज मिले जो मुझे आके ये कह रहे थे कि हमने इतने $1 मिलियन हमने निकाले क्योंकि ये क्या कहते हैं हम गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार, ट्रस्ट डेफिसिट है, हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं लेकिन अभी हालात इस तरह के नहीं। तो खान साहब जो आपको पता है इलेक्शन कराने का जो चैलेंज है या जो ज़रूरत है वो सिर्फ खान साहब की या PTI की नहीं है, ये इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है कि जब तक आप इलेक्शन नहीं करेंगे इस क्राइसिस से मुल्क को नहीं निकाल सकते। और देखें इस क्या सबसे पहले तो ये एग्री कर लें कि ये जो क्राइसिस है इससे बड़ा क्राइसिस पहले कभी मतलब हमने देखा है नहीं ये तो जो इकोनॉमिक नो इस क्राइसिस के ऊपर मेरा अब आपसे रिजर्व ही कुछ नहीं है इस वक्त। मेरा आपसे एक सवाल है कि इस क्राइसिस को निकालने के लिए आपको किस किस्म की लीडरशिप चाहिए? जब अनप्रेसिडेंटेड आपका क्राइसिस है तो एक अनप्रेसिडेंटेड लोगों का ट्रस्ट हो, इंटरनेशनल बॉडीज का ट्रस्ट हो, आपकी लीडरशिप हो एटलीस्ट नेशनल हो, इंटरनेशनल भी छोड़े सिर्फ नेशनल लेवल पे एक ऐसी लीडरशिप हो जिसको महाजर भी मानते हो, सिंधी भी मानते हो, पंजाबी भी मानते हो, सराइकी भी मानते हो, पठान भी मानते हो, GB के लोग भी मानते हो, AJK के लोग भी मानते हो, बलोच के लोग, बलोचिस्तान के लोग भी सपोर्ट करते हो, हर जगह पे उसकी फॉलोइंग हो। आप मुझे बताएं कि कौन सी पार्टी है जो हर जगह पे, क्या PMLN कराची में है? सर एक पार्टी है तो अब सर एक पार्टी है, हाँ, उसका मैं नाम नहीं लूँगा नहीं देखें मैं अब खान साहब की देखें, खान साहब अब उम्र के इस हिस्से में और जिस तरह की उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, उनको अब मैटर नहीं करता कि वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने या ना बने। ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। इस वक्त हमें खान साहब की ज़रूरत है। और मैंने पिछली दफ़ा भी आपके इंटरव्यू में जब आपने मुझसे पूछा कि दोबारा आप आएंगे, मैंने कहा अगर अल्लाह राज़ी हुआ हमसे तो खान साहब ज़रूर दोबारा आएंगे, और अगर खान साहब नहीं आए तो फिर शायद मैं ये समझूंगा कि अल्लाह हमसे नाराज़ है। अब देखें क्योंकि वाज़ेह मैसेज है कि जब अल्लाह पाक किसी कौम से नाराज़ होते हैं तो उधर नाअहल हुक्मरान मुकर्रर कर दिए जाते हैं। तो किसी के साथ वो अजाब नहीं है वो आद और समूद की कौम वाला कि आसमान से पत्थर गिरे या तो अब आपके हुक्मरानों से ही आपको अंदाज़ा होगा कि किस किस्म का अजाब आप लोगों के ऊपर आ रहा है।
تو خان صاحب کی میری جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ضرورت اس وقت ہمیں کہ ہم کرائسس آپ دیکھ لیں, لیڈرشپ ایویلیویشن کر لیں, پی ایم ایل این کی لیڈرشپ دیکھ لیں, اس کی دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کی دیکھ لیں, ایم کیو ایم کی دیکھ لیں, ایم ڈبلیو ایم کی دیکھ لیں, سوری ایم ڈبلیو ایم جے یو آئی کی دیکھ لیں, 2-3 اور پارٹیاں ان کی دیکھ لیں. آپ کو آپ جب نیشنل ایک کرائسس آ رہا ہے تو آپ کو ایک نیشنل لیڈرشپ کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. تو خان صاحب کا تو اب جو ان کا عزم ہے اور جو ان کا کانفیڈنس ہے اس پہ تو کسی کو کوشچن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں اسمبلیوں کی بات آپ مسلسل کر رہے ہیں, آپ جو بھی آپ لوگ جو کہتے ہیں پہلے اعلان کر دیتے ہیں, اگلے پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. آپ نہ پہلے ان کو تیار کر دیتے ہیں کہ جنگ کیسے لڑنی ہے. مسئلہ یہ 17 کو اعلان ہوا, 23 کو اسمبلیاں تحلیل کریں گے, اگلوں نے اینڈی پھینجی پھیر دی. اس کے بعد پھر یہاں پہ ہو گیا استعفوں کا معاملہ, وہ بھی آپ کے ہمارے سامنے ہے. تو اس کی اسٹریٹجی, اس کے اوپر ایک کویسچن ہے. دوسرا کویسچن یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے اسمبلیاں تحلیل ہوں گی؟ دیکھیں مشکل سا آؤٹ آف سلیبس سوال آ گیا ویسے, مشکل سا. اب وہ آپ کو یہ تو سینٹرل لیڈرشپ زیادہ اس کے اوپر بہتر بتا سکے گی, لیکن جس طریقے سے سب کو انفارمیشن ہے کہ تانے دیتے تھے کہ بھائی آپ استعفیٰ دے دیں, حکومتیں کیوں نہیں گراتے, یہ کے پی اور تو آپ بھاگ رہے. تو اس پہ تو یہ کوئی شک ہی نہیں تھا نا کہ یہ اس پہ یہ خوش ہیں. تو ہمیں تو کوئی اس طرح کی وہ نہیں تھی کہ یار یہ اس حد تک گر جائیں گے کہ یہ اب کہیں گے کہ پی ٹی آئی کی حکومت سنبھالنے کے لیے یہ آ کے کھڑے ہو گئے. نہیں, یہ پی ٹی آئی کی حکومت ادھر نہیں گرنی چاہیے. تو یہ تو بالکل ہی اور جب ہمارا پنڈی میں لاسٹ ہمارا جلسہ تھا تو ہمارے پاس ایک آپشن تھا کہ اسلام آباد کے اندر آیا جائے, اور وہاں پہ پھر حالات اس ڈائریکشن میں جا سکتے تھے کہ جو بالکل ایک انریسٹ کی کیفیت ہوتی ہے. ہاں, انریسٹ کی. تو وہ تو کبھی بھی کسی بھی پولیٹیکل جماعت کا, اسپیشلی خان صاحب کا, تو کبھی بھی اس طرح کا وہ نہیں رہا. خان صاحب نے پاکستان کو اور پاکستان کی سالمیت کو ہمیشہ عزیز رکھا. تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ جب ہم اب اس نظام کو نہیں کر سکتے, اور مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ انریسٹ کر کے اگر یہ کرنا ہے تو وہ تو کاسٹ ہم نہیں دینے کے لیے تیار. تو اس کا پھر ایک سیکنڈ یہ کہ جب ہم اس پہ نہیں ہیں تو ہم پھر اپنے آپ کو اس نظام سے اس وقت علیحدہ کر لیں. ہم نیشنل اسمبلی سے بھی باہر ہیں, وہ بھی تو نہیں ہونے دے رہے نا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا, علیحدہ بھی تو نہیں ہونے دے رہے نا. تو وہ بھی نہیں ہونے دے رہے. تو اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ آپ سے خان صاحب نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی خالد خورشید خان اسمبلی تحلیل کرنے کی, جی بی اسمبلی تحلیل کرو گے؟ سر یہ تو ہم شروع دن سے, میرا خیال ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کی حکومت ہمارے اے جے کے, جی بی, کے پی یا پنجاب میں, ایون ہمارے اتحادی ہیں پنجاب میں اس وقت جو چیف منسٹر صاحب ہیں, کوئی بھی اس چیز کے اوپر مطلب 100% ہماری کلیئرٹی ہے. اور خان صاحب کو پتہ ہے کہ وہ جس وقت جہاں جدھر گورنمنٹ ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں سب کے سب تیار ہیں, ہم سب تیار. تو یہ جو استعفوں کے اوپر کنٹروورسی کل کھڑی کی ہے انہوں نے غلط ہے, جو کہہ رہے ہیں 20 اراکین تو نہیں دینا چاہتے, تو عدالت جانا چاہتے ہیں, انہوں نے استعفے نہیں دینے, استعفے دینے کے لیے تیار ہی نہیں, تو ہم کیسے مانیں؟ اسپیکر صاحب کہہ رہے تھے قومی اسمبلی کے. تو اسپیکر ان 20 کو بلا لیں, نہیں باقیوں کو ایکسیپٹ کرے نا. باقیوں کے ایکسیپٹ کر لیں. چلو یہ بات ہو گئی نا کہ 155 پہ سے 20 سائڈ پہ کر لیں, تو باقی 135 ہیں, 4-5 یا کچھ جو ابھی اسمبلی میں اندر ہمارے جو جو بالکل وہ بیٹھے ہوئے ان کو چھوڑ دیں, تو باقی جو ہیں ہمارے وہ ایکسیپٹ کر لیں. یہ ہو سکتا ہے, دیٹ کوڈ بی پاسبل اگر کرنا چاہے, لیکن وہ آپ کو جوڑے رکھنا چاہتے ہیں, نہیں وہ آپ کو ہٹانا نہیں چاہتے. صرف انہوں نے باتیں کرنی ہیں اور کوئی نہ کوئی ایکسکیوز وہ کرنا کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں, اور یہ ٹائم انہوں نے نکالنے کی کوشش کرنی. ہاں جی. اچھا اب آ جاتے ہیں جی بی کے اوپر. جی بی کا سب سے بڑا اس وقت پرابلم کیا ہے؟ لاسٹ ٹائم آپ نے میرے شو میں بتایا تھا, لیکن اس وقت سردیوں میں ویسے اسلام آباد کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اسلام آباد شہر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, پوش ایریا سب سے زیادہ پوش ایریا ہے, ادھر میں اس لوکیلٹی کے اندر میں رہتا ہوں, وہاں 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے 4 گھنٹے بعد. تو بات یہ فاروقی صاحب کہ جی بی کا بھی وہی مسئلہ ہے جو پورے ملک کا مسئلہ ہے, اور وہ ہے یہ امپورٹڈ حکومت. اچھا جی. میں لاسٹ ٹائم جب آپ کے پاس آیا تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ فگرز میں دے رہا ہوں, قاہرہ صاحب یا جو ہے اسحاق ڈار صاحب آ کے بٹھا لیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے دیے, ڈاکیومنٹس کے ساتھ لے کے آ جائیں اور ہمیں جھٹلا دیں اور ہمیں بتا دیں یہ ہم نے پیسے دیے. میں نے کہا میں اپولوجائز کروں گا, وہ کیونکہ وہ میڈیا پہ آ کے یا اس کے اوپر ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا. میں آج دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ لاسٹ ٹائم کی جو فگرز ہیں ان فگرز کے اوپر 1 روپیہ انہوں نے مزید ابھی تک بھی ایڈ کیا ہو تو آپ ہمیں بتا دیں. 2.84 بلین اے ڈی پی کا,
23-24 अरब रुपए रेगुलर बजट का, PSDP सारा के सारा उड़ा है, जो 300 से 400 अरब रुपए हमारा डेवलपमेंट पैकेज का, कोई रिलीज नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, ख़त्म। ठीक है, जो 20 अरब रुपए हमारा लास्ट ईयर का शेयर था और इस साल हमने बढ़ना था, ज़ीरो। अच्छा, ये हालात हैं। हमारा सारा ग्रांट पे होता है, 20% अगर सैलरीज बढ़ी हैं, साल के इंक्रीमेंट सैलरीज दे पा रहे हैं आप अपने सरकारी मुलाजमीन को? सिर्फ और सिर्फ सैलरीज दे पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सैलरीज दे पा रहे हैं। और आपको एक मजे की बात बताऊं, इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस है, बिजली, आटा। आटा इन्होंने हमें हमारा एलोकेटेड कोटा नहीं दिया, तो आखिर में हमने ये कहा कि 4-5 अरब रुपए सैलरीज के बाद हमारे जो बच रहे थे, और वो भी हमने 6 महीने निकाले, तो हमारे तकरीबन हमारे सारे निकले। हमें इस वक्त हमारा फेडरल से वो जो कश्मीर काउंसिल के पास हमारे 3 बिलियन पड़े हुए थे जो टैक्स के जमा थे, वो जो GB का शेयर था वो हमें मिला था। तो उसमें से भी क्योंकि फ्लड आया, काफ़ी जगह पे हमने पेमेंट्स करनी थी, तो जो थोड़ा अरब 2 अरब रुपए हम हमारे पास साइड पे थे, वो मैंने साइड पे कर दी। उससे हम वफाक के पास गए कि ये जो हमारा कोटा था, जो आपने हमें देना था, आपने हमें देना था, वो अब हमें पैसों पे दे दें। अच्छा, यानी आप ये चाह रहे हैं कि आप इसके ऊपर भले इंटरेस्ट ले लो, कोई नहीं, इंटरेस्ट नहीं। वो हमें सब्सिडाइज था, क्योंकि वो 16 लाख बोरी वफाक हमेशा GB को देती है और हम आगे तकसीम करते हैं। तो इस दफ़ा इन्होंने 11-12 लाख 13 लाख बोरियां दे दी। तो हमने अब अपना कोटा हम इनसे परचेज कर रहे हैं, अच्छा, फुल प्राइस पे पैसा देना चाह रहे हैं हमने, और वो फिर हमारा एग्री हो गया, तो फूड डिपार्टमेंट के साथ हम वो परचेज कर रहे हैं, तो अपना कोटा। और उसके ऊपर भी कल मुझे को बता रहा था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले पूछ रहे थे कि ये फूड गंदम खरीदने के लिए पैसे दे रहे हैं, तो मतलब इनके पास पैसे हैं, अंदाजा कर ले। तो मतलब इस तरह की एक हुकूमत और अल्लाह में बैठे हुए हैं, मतलब। और मेरे पास इस वक्त ये ऑप्शन थी कि या तो मैं बिजली के लिए DG सेट्स चला लेता, 1.5-2 घंटे ऐड होता, या फिर आटे का मसला। तो मैंने डिसाइड किया आटे का मसला पहले हल होना चाहिए। आटे का तो हम अपने पैसों से आटा खरीद रहे हैं, और दूसरा बिजली का अब हम ये है कि लोन लेके मैं इस तरह की कोई हरकत नहीं करना चाहता। लेकिन मैंने लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके ऊपर मैं पैगाम दिया था कि हम धरने पर कलेक्टिव जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस वक्त GB में, सिकरदू में और गिलगित में हर जगह पे धरने, और आज तक धरने हुए, तो वो क्या कहते हैं, हुकूमतें परेशान हो जाती थी, उनसे जाके बात करके धरने रुकाना। तो मैंने अपने तमाम मिनिस्टर्स को भी यही कहा हुआ था कि मैं खुश हूँ, मैं एज चीफ मिनिस्टर इन धरनों पे खुश हूँ। कितने दिन किए आपने ये धरने? नहीं, अभी तो पब्लिक, हमने तो अभी अनाउंस ही नहीं किया, ये तो पब्लिक इस वक्त निकली। आटा नहीं, शो पे कह के गए थे कि आपने जल्द करना है। आटा नहीं, बिजली नहीं है, लोग क्या करेंगे? ठीक हो गया। तो दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम वापस जाएंगे, और मैं तमाम स्टेक होल्डर्स से मशवरा करके मैं इस धरने में अवाम के साथ बैठूंगा, और हम स्ट्राइक, पूरा फुल स्ट्राइक प्लान करेंगे। रास्ते ब्लॉक करने हैं आपने, सब बंद, हल किया हमारे। आगे सर्दी भी तो बहुत है इस वक्त उधर, तो क्या इस कंडीशन में अवाम और हुकूमत एक पेज पे होगी, और जब फुल स्ट्राइक पे जाएगी तो हमें सर्दी, हम घरों में बैठ के भी स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन हम कोई ना कोई प्लान करेंगे। लेकिन हम वाज़ेह पैगाम आपकी इस अल्टीमेटम के ऊपर, इस धमकी के ऊपर वफाकी हुकूमत से किसी की कोई, वो कहते हैं कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंगी, किसी ने राब्ता नहीं किया? आप मुझे बता दें, इनके कान में इंडिया धमकियां दे तो जूं नहीं रेंगती, इकोनॉमिकली मुल्क तबाह हो गया, जूं नहीं रेंगती, तो मेरी इन बातों पे इनको क्या जूं रेंगनी है? इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही झटका लगता है, जब कहीं ये खान साहब की तस्वीर देखते हैं ये पागल हो जाते हैं, और ये कहते हैं कि ये जो है ना, ये क्या कहते हैं, हालात इनको पता है कि इलेक्शन आ गया, अब दिन करीब आ गए, हम रोकेंगे तो भी 3-4 महीने के बाद वैसे ही इलेक्शन हो जाने, और जब इलेक्शन होगा तो किसने आना है ये भी इनको पता है, और जब आना है तो क्या होना है वो भी इनको पता है। तो ये इस वक्त सुन हुए हैं इनके, वो क्या कहते हैं, वो न जहन काम कर रहा है, ना कल काम नहीं कर रहा, सारे चैम्बर्स ब्लॉकेज हुई है। वो एक जंग है, बड़ी खतरनाक जंग, और वो आउट जंग, जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में कि आपने तमाम रिसोर्सेज अंदर झोंक दिए और अगले को तबाह करने तक आप जंग लड़ते हैं, उसमें खुद भी भले बर्बाद हो रहे हैं, उसमें खुद भी बर्बाद हो चुके हैं। टोटल वॉर कहते हैं ना कि उसमें या हम तबाह या आप तबाह, इस तरह की।
تو یہ جو ہے نا ان کو پتہ ہے کہ یہ اپنا سارا کچھ جھونک کے بیٹھے ہوئے اس میں اور یہ جنگ ہار چکے ہوئے اور یہ دیوار پہ ان کو اشتہار نظر آ رہا ہے. تو یہ ان کی وہ کرائسس وہ حالات ہیں. ویری رائٹ سر. خالد خورشید خان صاحب سر آپ کو پیشگی ہیپی نیو ایئر. نئے سال کی مبارکباد. نیا سال آپ کے لیے جی بی کے لیے تمام پاکستانیوں کے لیے بحت اچھا ہو اور ہم سب اسی طرح انشاءاللہ آگے پروگریس کریں. جو ہم نے بھیانک خواب دیکھا ہے اس سے ہم باہر نکلیں انشاءاللہ. آپ اسٹوڈیو تشریف لائے آپ کو بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات آج کی نیشنل ڈبیٹ اٹ واز دا ایئر اینڈر. میری اب آپ سے ملاقات کچھ دنوں بعد ہوگی کچھ ویکیشنز پر. میں یہاں پر نہیں ہوں گا. جب واپس آؤں گا تو انشاءاللہ 2023 ہوگا اور پھر آپ کے ساتھ نیشنل ڈبیٹ میں مزید سلیبریٹیز پرسنالٹیز پاکستان کے نیشنل ایشوز کرنٹ افیئرز جو ہیپننگز ماضی میں ہوتی رہی ہیں وہ اور جو آگے ہوں گی ان کے اوپر بات چیت ہوگی. آج کی نیشنل ڈبیٹ سے اتنا ہی. مجھے یاد دیجیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. سب سے بڑے چینل بول نیوز کے اینکر مخدوم شہاب الدین کے پروگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیے. میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی. 46% ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا. سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.